آج میں آپ کو کسی نبی کی نہیں بلکہ ایک صحابی کی کہانی بتاؤں گی، ان کا واقعہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے انہوں نے بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سے پوچھی۔ ایسا ہوا کہ وہ جب پہلی مرتبہ مسلمان ہونے کے لیے آئے، ان کا نام ہے حضرت سعد سے سعد بن ناجیہ۔ وہ مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد النبوی میں تشریف لائے، اور جب مسلمان ہو گئے سب نے بہت خوشی کا اظہار کیا، تو بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے جو دور جاہلیت میں جو نیکیاں کی ہوں گی تو کیا ان کا بھی ثواب ہمیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے کیا نیکی کی ہے، مجھے بتاؤ، پھر میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا تھا کہ کچھ سال پہلے میرے اونٹ گم ہو گئے، 2 اونٹ تھے میرے، گم ہو گئے، تو میں تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر تو ان کی تلاش میں نکل گیا۔ چلتے چلتے جنگل آیا، جنگل کے میں اس پار چلا گیا تو وہاں پہ پرانی آبادی تھی، یعنی کہ بہت پرانے لوگ مطلب رہتے تھے وہاں پر تو میں نے دیکھا وہاں پہ مجھے سامنے میرے 2 اونٹ نظر آ گئے، جو ان کی نگرانی ایک بوڑھا آدمی تھا وہ کر رہا تھا، اور بھی جانور تھے تو وہ اونٹ بھی وہیں پہ مجھے مل گئے۔ تو میں نے جا کے اس سے سلام دعا لی اور اس سے کہا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ میرے ہیں، اور تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ اونٹ جو ہیں یہ چرتے چرتے یہاں آ گئے تھے، اگر تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ۔ تو لیکن بٹھایا اس نے، اچھے طریقے سے مجھے بٹھایا، اور اتنی دیر میں مجھے پانی اور کھجوریں منگوا لیں، جو زمانے کے لحاظ سے مہمان نوازی کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ تو وہ پانی کہتے میں پی رہا تھا اور کھجوریں بھی کھا رہا تھا، تو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو اس نے اپنے دوسرے کسی نوکر سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے، لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی؟ تو کہتے کہ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ اگر لڑکی ہوئی تو کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا کہ لڑکی ہوئی تو میں ابھی اسی وقت اس کے یہاں پہ گڑھا کھود کے زندہ جلا دوں گا، اگر لڑکا ہوا تو وہ ہمارے قبیلے کی شان بڑھائے گا۔ تو وہ کہنے لگے لیکن کیوں تم زندہ اس کو گاڑو گے، اس کا کیا قصور ہے؟ کہ نہیں، لڑکی جب ہوتی ہے تو ہماری عزت کم ہو جاتی ہے اور ہم اپنے داماد کے آگے نظریں جھکا لیتے ہیں، تو میں یہ کسی طرح سے بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میں لڑکی کا مطلب باپ بنوں، میری بیٹی لڑکی پیدا کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھو، پتہ کرو پھر کہ لڑکی ہوئی ہے یا لڑکا ہوا۔ جب پتہ کیا تو واقعی میں لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میری بات سنو، تم اس بچی کو نہ مارو بلکہ اس کو مجھے دے دو، اس کے بدلے وہ کہتا اچھا تم بیٹی کو لے کے جانا چاہتے ہو تو اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو وہ کہنے لگے میرے یہ 2 اونٹ رکھ لو تم۔ تو وہ جو بابا تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں، دونوں نہیں، جس اونٹ پہ تم آئے ہو وہ بھی لوں گا، 3 اونٹ دو، پھر میں تمہیں بیٹی دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 3 اونٹ دے دیتا ہوں، بس اتنا کر لو کہ اپنے کسی ساتھی کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ وہ مجھے گاؤں چھوڑ آئے اور اس کے بعد وہ اونٹ لے آئے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، بچی کو لے کے گھر آ گئے، آگے اپنی جو خادمہ تھی اس کو سپرد کیا کہ اس کو دودھ پلانے والی کسی عورت کے سپرد کرو، اور اس کی پرورش شروع کر دی۔ وہ بچی تھوڑی بڑی ہو گئی تو وہ ان کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی، کھیلتی تھی ان کے ساتھ، ان کے کبھی گودی میں آتی تھی، کبھی ان کی داڑھی سے کھیلتی تھی، تو ان کو بہت اچھا لگنے لگا۔ تو کہتے مجھے نیکی کا چسکا پڑ گیا، اس نیکی کے کرنے کا، تو میں اکثر نکل جاتا تھا اپنے اونٹ پر بیٹھ کے کہ جہاں بھی مجھے پتہ چلتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں نے 3 اونٹ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور میں 3 اونٹ دینے کے بدلے میں بیٹی کو لے کے گھر آ جاتا تھا اور اس کی پرورش کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے پاس 360
360 لڑکیاں بچیاں جو تھیں وہ جمع ہو گئیں، اور وہ میں ان کی کفالت کرنے لگا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی، سکون ملتا تھا۔ تو بتائیں مجھے، اب اس وقت میرے گھر میں 360 لڑکیاں موجود ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا اور مجھے اس کا اجر دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب اس نے دیکھا تو آپ اتنا رو رہے تھے، بہت ہی زیادہ نا رو رہے تھے، اور ان کا منہ سرخ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اجر تو تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کا دیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت جو ہے نا وہ عطا کر دی ہے۔ اب دیکھو تم مسلمان ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا، تم اتنی زبردست نیکیاں کر رہے ہو، یہ بیٹیوں کو اپنا کر اور ان کو زندہ دفن ہونے سے بچا رہے ہو۔ تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کو تسلی دی اور کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن بھی بہت اجر دیں گے اس کا، اور میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کروں گا کہ تمہیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے۔ بچوں، بیٹیاں کوئی بری چیز تو نہیں ہوتی، اور وہ اپنی مرضی سے تو دنیا میں نہیں آتی۔ آج کل کافی تعلیم کا زمانہ ہے اور کافی لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھ بھی گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو بیٹی کے پیدا ہونے پر خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نا سارا کچھ نظام، تو اس میں بیٹیوں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ اور آپ یہ دیکھو کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اور اگر بیٹے پیدا ہوں تو بیٹے بھی انعام ہوتے ہیں، اور اس کی کوئی گارنٹی تھوڑی دے سکتا ہے کہ بیٹیاں اگر ہوں گی تو بڑے ہو کر خدا نخواستہ کوئی غلط طرف نکل جائیں گی، یا ان سے کوئی نقصان پہنچے گا ماں باپ کو یا معاشرے کو، اور بیٹے جو ہیں وہ انعام دیں گے، اور بیٹے جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے ماں باپ کی کیئر کریں گے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہم کہہ سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں ان کو بہت پیار سے رکھیں، ان کی پرورش اچھی طرح سے کریں، ان کو دین کی تعلیم بھی دیں اور دنیا کی تعلیم بھی دیں، اور ان کو سب اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں وہ ان کو سمجھائیں، اور ان کی کفالت بھی اچھی طرح سے کریں، ان کو باکردار بنائیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ اس طرح سے تو ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ نفرت کبھی نہیں کرنی، یاد رکھنا بچوں، کبھی بھی لڑکیوں سے نفرت نہیں کرنی۔ وہ اپنی مرضی سے یا اپنے سوچ سمجھ کر تو دنیا میں آتی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اور بیٹے کے لیے فرمایا ہے کہ بیٹے نعمت ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ اس میں بھی ایک بہت زبردست بات چھپی ہوئی ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع ہوتی ہے، اس کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہوتی نا۔ تو اگر بیٹیاں پیدا ہونے کے اوپر انسان خوش ہوتا ہے نا، تو اس گھر میں بڑی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا آتی ہے۔ اور پھر جب ماں باپ اس بیٹی کی اچھی تربیت کرتے ہیں نا، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی کر کے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی دونوں کو جوڑ کر اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور کیا وہ بندہ جو اپنے بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح سے ساتھ ہوں گے جس طرح سے میری یہ 2 انگلیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت خصوصی انعام دیں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو آپ نے فرمایا ہاں ایک بیٹی ہو تب بھی۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی بیٹی کے پیدائش پر ناخوش نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بچوں، پیارے بچوں، اب کبھی بھی اپنی بہنوں سے، اپنی ماما سے کبھی ناراض نہیں ہونا، پیار سے محبت سے وقت گزارنا ہے زندگی کا۔ اچھا، اللہ حافظ۔